کہ وہ لاشیں دیکھی، گردنیں کٹی ہوئی تھی، بازو کٹے ہوئے تھے اور بہت بری حالت تھی۔ وہ اب سین یاد آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں وہ سارے واقعات ابھی تک یاد ہیں، اور جب یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر بغیر جوتیوں کے جان بچا کر وہاں سے نکلے۔ اس وقت جو بزرگ شخصیت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان سے تقریباً 15 برس بڑے ہیں، یعنی یہ 15 سال کے تھے جب یہ امرتسر سے لاہور آئے تھے آزادی کے موقع پر، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام تر مناظر دیکھے ہوئے ہیں کہ جس میں ماؤں نے اپنے لختے جگر زمین پر گرا دیے تھے اور لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں امرتسر سے لاہور پہنچی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تقاریر کو انتہائی قریب سے سننے، ان کے ساتھ سلام لینے، ان کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا شرف بھی شیخ لطیف صاحب کو حاصل ہے۔ آپ کا اپنا کیا واقعہ ہے؟ جب آپ 15 سال کے تھے، امرتسر سے لاہور آ رہے تھے، تو آپ نے کیا فیل کیا؟ کیسے آئے؟ ٹرینوں میں ظاہر لاشیاں آ رہی تھیں۔ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر بغیر جوتیوں کے جان بچا کر وہاں سے نکلے۔ سارا گھر ویسے لگایا چھوڑ کر، دروازے کھلے چھوڑ کر ہم اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، اور بارش ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہماری جان بچ گئی، ہمیں موقع مل گیا نکلنے کا۔ ہندوؤں نے سکھوں کو ورگلایا، ان کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا۔ انہوں نے ان کی خاطر تلواروں سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ وہ لاشیں دیکھی، گردنیں کٹی ہوئی تھی، بازو کٹے ہوئے تھے اور بہت بری حالت تھی۔ وہ اب سین یاد آتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کا وہ جو امرتسر میں گھر تھا وہ یاد ہے آپ کو؟ وہ کیسا گھر تھا؟ آج مطلب جانا پڑے آپ کو، پہچاننا پڑے، پہچان لیں گے؟ اب تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوگا۔ جب پاکستان میں میچ کے لیے انہوں نے 3 دن کے لیے ہمیں ویزا دی ہے، تو ہم نے پاکستان انڈیا جا کر اپنا گھر دیکھنے کے لیے، ہمارے آمنے سامنے تھے، دونوں گھر جلے ہوئے تھے اس وقت، اور پہچانے نہیں جا رہی تھی جگہ۔ ہم نے فرش سے پہچانا کہ یہ کالا اور سفید ٹائلیں لگی ہوئی تھی، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا گھر ہے۔ جب آپ لاہور آئے تو یہاں آ کر آباد ہونے میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا آپ نے؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے جو ملاقاتیں تھیں ان کا حوال بھی بتائیے۔ ہم کیونکہ پٹھان کوٹ چلے گئے تھے، ہماری وہاں بڑی سسٹر رہتی تھی، ہم نے کہا ادھر تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو چلو ان کے پاس چلے جاتے، لیکن وہ بھی جب ہندوستان میں چلا گیا تو پھر وہاں سے ہمیں پاکستانی بلوچ ریجمنٹ فوج نے ہمیں ٹرکوں میں لایا گیا۔ یہاں انہوں نے پھر ہمیں جگہ دی رہنے کے لیے، اور اس کے بعد قائد اعظم کی یونیورسٹی میں تقریر ہوئی، وہ ہم نے قریب سے سنی، انہیں دیکھا۔ وہ جسم پہ تو کمزور تھے لیکن ان کی آواز شیر کی طرح تھی، بڑی گرج تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جہازوں کی لڑائی دیکھی۔ ایم عالم نے 1-2 منٹ میں ان کے 5 جہاز گرا دیے، اور میں اس وقت اناریلی بس اسٹاپ میں کھڑا تھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، پاکستان کے تمام 69-80 سالوں کو مد نظر اگر رکھیں تو آج کا پاکستان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔